بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد جی میرے بھائیو، جو مضمون چلا ہوا ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج کل اس قدر ہم نظر بد اور سحر و جنات وغیرہ کی زد میں ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرا یہ بیان دراصل یہ نہ سمجھے آپ کہ میں کوئی عامل ہوں اور عملیات میں لگا ہوا ہوں اور فن عملیات سے دلچسپی ہے تو اس لیے کچھ بتا دوں آپ لوگوں کو۔ مجھے ان سب چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک مومن پکا سچا عقیدے والا اگر اسے اس طرح کی کوئی بات پیش آئے تو اسے اللہ عز و جل نے اپنی طرف رجوع کا حکم دیا۔ سنیے غور سے، اللہ عز و جل نے اپنی طرف رجوع کا حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا۔ تو میں توحید پیش کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، صفت احسانی قلب میں پیدا ہو، استحضار عظمت ذات خداوندی۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے، وہ مرض ہو، جن ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن سب میں بنیادی مقصد اللہ عز و جل جب یہ چیزیں بھیجتے ہیں ہم پر تو رجوع اللہ۔ عزیزان من، دواؤں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے، رقیہ وغیرہ کے ذریعے سے، جیسے بھی ہو، لیکن شفا صرف دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے۔ اسی لیے رقیہ کرنے اور یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے وغیرہ کی جہاں علماء نے، بزرگوں نے، اسلاف نے، محدثین و محققین نے کتابوں میں شرطیں لکھی، میرے عزیزوں ان میں ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ اس کو مؤثر بالذات نہ سمجھے، یعنی یہ بالذات اثر ڈالنے والا۔ عرب کے زمانے میں جاہلیت میں لوگ سمجھا کرتے تھے ہو کے ہی رہے گا ایسا، فلاں جھاڑ فلاں چیز کی ہے، جھاڑ دو تو نفع ہو کے ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نفع دیتے ہیں، اگر اللہ چاہے نفع دیں گے اور اگر اللہ چاہے نہیں دیں گے۔ اور میرا مقصد میرے عزیزو، ان بیانات سے جو قسطوار چلیں گے، میرا مقصد یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو یوں کہہ دیتے ہو کہ بھائی یہ تو کالا جادو ہے، ناپاک ہے، سفلی ہے اور لوہے کو تو لوہا ہی کاٹے گا، اس لیے جانا پڑے گا ہمیں کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس اور مندر میں جوگیوں کے پاس، اگر نہیں جائیں گے تو یہ کٹ نہیں سکتا۔ اس کا رد کرنا مقصد ہے، یہ اس لیے میں نے بیان شروع کیا ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کے ان ساحروں، جادو اور سفلی کرنے والے، گندا کرنے والے، کالا جادو کرنے والے اور فلاں اور کالا اور سفید اور لال اور براؤن، ارے جو بھی جادو کرنے والا، یہ جو بھی کچھ ہے، یہ نظر ہو، جادو ہو، جنات ہو، اگر ان میں اتنی طاقت ہوتی تو میرے عزیزو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دنیا میں زندہ رہنے دیتے؟ اے وہ لوگوں جو اپنا ایمان اور عقیدہ بگاڑ کر غیروں کے پاس اور شرکیہ عملیات میں جا کے لگ کر اپنا علاج ڈھونڈ رہے ہو، یہ سوال ہے میرا قیامت کی صبح تک، یہ سوال ہے قیامت کی صبح تک کوئی اس کا جواب لا کے دے دے۔ اگر ان ناپاک جادوؤں میں اور فلاں میں اتنی طاقت ہوتی تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن زندہ رہنے نہ دیتے۔ آپ بتاؤ کوئی ایک مثال کہیں کسی کتاب میں، کسی واقعے میں، کسی تقریر میں، کہیں کسی بیان میں، کسی تاریخ و سیرت کی کتاب میں ملے کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس قسم کے عملیات میں لگے جیسے آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں؟ ایسی الا بلا لکھی ہوتی ہے کبھی کبھی کاغذات میں اور ان کو گلے میں ڈالے ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ عامل مجھ کو دیتے تھے کیا، جوگی جگپال لکھ کے دے رہے ہیں زعفران سے اس کو پیو 4 مہینے، اور اس کا جوگی جگپال کا تعویذ بنا کے دیتے ہیں، اسے ہاتھ پہ باندھو۔ اللہ کی شان، ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں اتفاق ایسا ہوا، میں کہتا ہوں نہیں، اتفاق کوئی چیز نہیں۔
اس پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لگا بدھا ایک ترتیب کے ساتھ نظام ہے، اتفاق سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ہاں کراچی گلشن اقبال خانقاہ میں کبھی اس لیے آیا کہ اس کا دوست وہاں بیٹھا ہے، لو گاڑی کی چابی لے لوں، اور وہ چابی لینے کے لیے آ کے بیٹھا اور ذرا بیان سننے کے لیے لگ گیا جی، اور اس کے دل میں ہدایت پڑ گئی، تو یہ اتفاقی نہیں، اللہ عز و جل کا ایک نظام ہے۔ یہ موضوع تو نہیں، لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہاں میں موجود تھا تو سب کو پتا ہے وہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایجنسی اور وہ ایجنسی اور یہ سی آئی ڈی اور وہ سی آئی ڈی، تو بہرحال چیزیں رہا کرتی تھی کہ کبھی کوئی آوے، یہ آوے وہ آوے۔ تو میں نے ایک دن دیکھا کہ لال جیکٹ پہنے ہوئے، ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے، اور اس کے ساتھ ایک دو جوان اور ہے، وہ جو ہے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ بیان سن رہے۔ سننے کے بعد مجھے چونکہ چند دن پہلے اس قسم کے ایک آدمی سے واسطہ پڑا تھا، تو میں نے سمجھا کہ یہ کوئی ایسا ویسا ہی آدمی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہو کہ بیان کے بعد ٹھہرے رہے اور میری طرف دیکھتے رہے اور مجھ سے خاص ملنے کی وہ کھڑنے لگے، تو میں سمجھا پکا یقین ہو گیا کہ تو بالکل کوئی اس طرح کا آدمی ہے۔ یہاں تک کہ ان سے ملنا طے ہوا اور وہ بیچارے آئے کمرے پر اور ملے تو یہ کہنے لگے کہ آج جو باتیں بیان میں ہم نے سنی ہیں یہ ناجائز محبتوں کی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور یہ ساری چیزیں، مولانا ہماری تو زندگی ان چیزوں میں، ہم تو ان کو کوئی عیب، کوئی خرابی یا کوئی گناہ، کوئی مسلمان اسلام کے خلاف، کوئی پکا مسلمان ہونے کے خلاف، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہ سب چیزیں اس طرح کی ہے۔ ہماری تو آنکھ کھل گئی، اور وہ بیچارہ پھر اس دن سے تعلق رکھنے لگا یہاں تک کہ آج ماشاءاللہ ایک نیک صالح نوجوان ہے، اسی وقت سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتفاقات نہیں ہوتے، اتفاق تو ہم سمجھتے ہیں ورنہ اللہ کا لگا بدھا نظام ہے۔ تو میں نے ان تعویذوں میں جب یہ لکھا دیکھا، ان سے میں نے کہا، عامل تھے، مولانا تھے، میں نے کہا مولانا قرآن کی کوئی آیت ہو، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کوئی دعا ہو، تعوذات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑے قیمتی تعوذات دیے ہیں، پیارو ہے دین سے دور رہنے والوں اور دین سے غافلوں، ہم تو ان دنیا کے عملیات میں لگے، اس لیے پھر ہمیں سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ہوتا، علاج نہیں ہوتا پورا۔ اللہ عز و جل نے جو اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعوذات ہمیں دیے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ میں ساری مخلوق کے شر سے آپ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ میں آتا ہوں۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ غالباً صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جی وہی انہی کا واقعہ ہے۔ بہرحال ایک صحابی فرماتے ہیں، لولا کلمات اقولہن، اگر مجھے یہ کلمات یاد نہ ہو جن کو میں کہا کرتا ہوں، لجعلتنی الیہود حمارا، تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیں۔ مفسرین نے لکھا، مفتی شفیع صاحب نے، حقیقت میں بھی گدھا بنانے کی جادو اتنی نازک اور خطرناک چیز ہے کہ وہ حقیقت میں انسان کو جادو کی شکل میں گدھے کی شکل میں بدل سکتا ہے۔ یہ آج گھر گھر میں لڑائی اور جھگڑے اور طلاقیں اور شوہر بیوی میں انبن اور شدید اختلافات، اور میں تو یہ میرا اپنا تجربہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میری بات مانو کہ میں یہ کوئی وحی بتا رہا ہوں آسمان کی، لیکن میرا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر روئے زمین پر 100 طلاقوں میں سے تناسب نکالا جائے تو میری اپنی علم و تحقیق اور ریسرچ و تجربے کے مطابق کم از کم 75 سے 85 میں انہی چیزوں کا دخل ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ اچھا خاصا خاندان اور شوہر بیوی زندگی گزار رہے تھے، بس تھوڑے ہی دن ہوئے، اس کے بعد عجیب و غریب قسم کی نفرتیں اور ایسی آگ لگتی ہے، بدن جھلستا ہے، شوہر جیسے ہی کچھ بولے اور ادھر سے شوہر بولے تو بیوی کا یہ حال اور بیوی بولے تو شوہر کا یہ حال، ایک ایک جملہ ٹھیس کی طرح دل پہ جا کے لگتا ہے۔ کیا ہو گیا بھائی اچانک؟ ظاہری اسباب میں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، میں نے اس دن بتایا تھا اور ابھی بتاؤں گا۔ زیادہ تعریفیں مت کرو اگر آپ کی زندگی اچھی گزر رہی لوگوں کے سامنے، اور زیادہ حالات مت بتاؤ ادھر ادھر۔ حدیث شریف میں یہ سب باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں ہے،
جی ہاں، بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے سب۔ جب گھر میں رہ رہے ہو، شوہر بیوی ہے، تو ننگے پن اختیار مت کرو۔ ٹوائلٹ اور میں باتھ روم میں جاتے ہوئے ذرا سر پہ کپڑا رکھ لو، دعائیں پڑھ لو۔ شوہر بیوی جب ملو تو دعائیں پڑھ لو، ورنہ اگر دعا نہ پڑھو تو بدن کے اندر وہ سرایت کرے گا شیطان، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آہستہ آہستہ نفرت، وحشت، دوری جی مزاج میں آتی گئی۔ شوہر چاہتا ہے بیوی سے کہ حق زوجیت ادا ہو، اس کو نفرت ہے، اس کی طبیعت ہی نہیں چلتی۔ کیوں؟ وہ شیطان جس کا اس پہ تسلط ہوا، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ ننگا پن اختیار کیا۔ کیوں ہوا؟ دعائیں اور صبح شام کے اوراد و وظائف اور معوذتین اور آیت الکرسی اور یہ ساری چیزیں، فجر بعد، مغرب بعد، رات کو سوتے وقت، کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو ان سب چیزوں کا۔ بس اپنے شادی ہوئی، جوان ہیں، اپنا زندگی فلیٹ لے لیا اور جیسے چاہو، ہم تو یہاں اکیلے ہیں۔ ارے میاں اکیلا کوئی کہیں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں مضمون آیا ہے، اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ حق و یستحیا منہ، سب سے زیادہ حیا کی جائے، اور پھر ملائکہ اور فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ گدھوں کی طرح سے بالکل ننگے نہ ہو جاؤ جب ملو، اور فرما دیا وہ دعا پڑھ لو ورنہ شیطان حصہ بنا لے گا۔ روایتوں میں آیا جس کا خلاصہ ہے کہ حصہ کس طرح بنائے گا؟ جو اولاد پیدا ہوگی اس کے اندر وہ سارے اثرات ہوں گے۔ یہ حصہ کیسے بنائے گا؟ جس طرح عمل وہ کر رہا ہے اسی طرح عمل میں آ کے شریک ہوگا، اور نتیجتاً چند دنوں کے بعد حالات بدلتے چلے جائیں گے، پلٹتے چلے جائیں گے، اور نوبت ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، یہ جو ابلیس ہے اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے، اور پھر وہاں سے اپنے سارے گروہوں کو، قافلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ فساد مچاؤ، بنی آدم سے جو دشمنی ہے وہ نکالو، اور ان کو گناہوں پہ، شرک پہ، کفر پہ اور توڑ پہ اور اس پہ لاؤ۔ چنانچہ ان کے ٹولے کے ٹولے جاتے ہیں، پھر وہ کارگزاری لیتا ہے سب سے، آتے ہیں بہت سے اور کارگزاری سناتے ہیں۔ میں نے نماز چھڑوا دی، او اچھا، بڑا اچھا کام کیا۔ میں نے تلاوت چھڑوا دی، اچھا کام کیا۔ وہ تبلیغ میں جاتا تھا، میں نے چھڑوا دیا، اچھا کام کیا۔ سب بتاتے ہیں، لیکن ایک آگے بتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا ہے کہ دونوں بڑے پیار محبت سے جی رہے تھے، ان میں نفرتیں پیدا کر کر کے یہاں تک بات پہنچائی کہ اس نے آج طلاق دے کے اس کو جدا کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَيَلْتَزِمُهُ وَيَقُولُ نِعْمَ الْعَوْنُ أَنْتَ، وہ ابلیس جو گرو گھنٹال ہے سب کا، جی وہ اپنے اس چیلے کو بدن سے لگاتا اور کہتا ہے واقعی یہ ہے، دیکھو کام جو جس نے کیا ہے، یہ ہے کام جو اس نے کیا، یہ ہے میرا واقعی میں جی کرتا دھرتا اور کارندہ یہ ہے، اس نے جو کام کیا یہ ہے کام کرنے کا، کیونکہ وہ دو فردوں کا اختلاف اور توڑ نہیں ہے، وہ دو خاندانوں کا توڑ ہے۔ عزیزو، میرے بھائیوں، میں آپ کو توحید اور اسلام اور شریعت اور سنت اور کتاب اللہ اور دعائیں اور یہ سب چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے اس موضوع کو اختیار کیا ہے۔ یاد رکھو، یہ عامل عملیات کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع۔ یہی میں بتا رہا تھا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر لولا کلمات، اگر یہ کلمات مجھے یاد نہ ہوتے تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ کون سے کلمات تھے وہ؟ آج کل کی عملیات کے انداز کے پتہ نہیں تعویذ میں کہاں گئے، یا جبرائیل، یا علی، یا فلاں۔ آج ہی میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، لکھا تھا کہ اس میں یہ جو فرقہ اثنا عشریہ ہے، شیعہ والا، ان کے بہت ساری چیزیں تعویذوں میں گھسی ہوتی ہیں، اور استمداد بالغیر، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اور غیر اللہ کو پکارنا، یہ سب ممنوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جی صحابہ کرام نے سب پیش کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اصول کلی بتایا، لا بأس بما لیس فیہ شرک، ہر وہ جھاڑ پونچھ جس میں شرکیہ چیزیں نہ ہوں۔ اگر یہ جو آج کل کے عام طور پر عملیات ہیں، ان میں اول میں اخیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن اندر میں اس میں بیچ میں شرکیہ چیزیں گھسی ہوں گی۔ اسی لیے تھانوی مجدد تھانوی نے لکھا ہے، اور دوسری معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام ہو، قرآنی آیات ہو، یا دعائیں ہو، یا وہ جو چیزیں جو کچھ اس میں نمبر وغیرہ لکھے ہیں ان کا صحیح عدد کا پتہ ہو کہ کیا ہے یہ۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ اور بڑے اللہ والے جو اس طرح کوئی عدد بنائیں تو ان سے حسن ظن رکھ کر کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم سمجھ لیں گے کہ ان کا صحیح ہے یہ۔ بہرحال تو اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم
من شر ما خلق وذرا وبرا، یہ ایک میں نے تعبد سنایا آپ کو، کس نے دیا ہم کو؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کہاں سو رہے ہیں؟ بس ادھر بھاگے ادھر بھاگے۔ ارے اتباع سنت کی نیت سے پڑھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نبوت سے نکلے ہوئے تصور کیا کرو، میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، کیا اثر ہوگا؟ اصبحنا واصبح الملک للہ، جی امسینا وامسی الملک للہ، اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، من شر ما خلق وذرع ومن شر الشیطان وشرکہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ۔ اور تعوذات بہت سے تعوذات پڑھو۔ کیا معنی ہے تعوذات کے جانتے ہو؟ الہ العالمین، یہ جو شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، مردود ہے تیرے در کا نکالا ہوا، گویا کہ کتا ہے، مجھے چمٹ رہا ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ اسے ہٹا لیجئے۔ کبھی کسی کے مکان پہ کوئی گیا ہو اور وہاں کا اس کا پالا ہوا کتا جی جو ہے وہ بھونکنے لگ جائے اور یہ ادھر سے اپنے دوست کو فون کرے، وہ دوست آئے تو کہے گا اے دیکھنے دے، فوراً ہٹ جائے گا اور یہ آرام سے آگے جائے گا۔ تو یہ سب تعوذات میں عرض کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا، میں توحید اور قرآن یہ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اس لیے اس موضوع کو میں نے چھیڑا۔ اور انشاءاللہ جس دن یہ قسطیں پوری ہوں گی آپ لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ افسوس اتنی زندگی، اس طرح کے بھیانک اور خراب حالات، ازدواجی زندگی کی تلخیوں، کڑواہٹوں اور بدمزگیوں میں ہم نے کیوں گزار دی؟ کاش ہم کو یہ باتیں پہلے سے معلوم ہوتی۔ تجربہ کر کے دیکھو، آج تجربہ کر کے دیکھیے جن گھروں میں کیفیت ہے، جی آیت الکرسی پڑھیں، منزل پڑھیں، تعوذات پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، جی اور پڑھنے کے بعد پھر دم کرے، اپنے اوپر پانی پر دم کرے، خود پیے اور اس کو پلائیں سامنے، اور اس کے بعد دیکھو کہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ بین فرق۔ تجربات زندگی بتا رہا ہوں اور کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بھی ہیں، لیکن ہم کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو اپنے تجربات زندگی سے جانچنا نہیں چاہتے۔ ایک نکتہ سنو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کتاب و سنت میں ہم کو بتائی، ہم پوری قوت یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپنے عمل کے ذریعے جانچنا نہیں چاہتے کہ ہم کہیں دیکھو میرا تجربہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے یقین سے اس پر عمل کیا۔ کیا تجربہ؟ جب گھر میں ایسی بدمزگی اور ایسی تلخیاں اور میں تو شروع ہو اور جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو اور دونوں غصے میں گرم ہو، میرے پیارے اگر تو مرد ہے، جواں مرد ہے اور بہادر ہے، بیوی کو چھوڑ، تو سوچتا ہے کہ یہ ٹھنڈی پڑے، اسے چھوڑ، درگزر کر، تو مرد ہے، جوان ہے، بہادر ہے، لیس الشدید بالسرعہ، جی پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے کسی کو تو کہلوائے پہلوان، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان یہ ہے کہ غصے کے وقت میں اپنے اوپر قابو پالے، اور پانے کے بعد سورہ فاتحہ اور وہ چیزیں جی جو ہم بھیجیں گے بھی اور موجود بھی ہے، ہماری چھوٹے موٹے رسالوں میں موجود ہے، لیکن منزل کہیں بھی لکھو، ہر جگہ ملے گی، ہر گھر میں ملے گی اکثر و بیشتر۔ منزل پڑھیے، تعوذات پڑھیے اور ذرا دم کر کے 5 منٹ کے بعد دیکھنا کیسی طبیعت ٹھنڈی ہوئی، آپ کو خود لگے گا یار میرے اندر کیسا تیش تھا، کیسی گرمی تھی، کیسا مجھے جوش آیا ہوا تھا، اور ابھی سارا ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا ہوا یہ وہ کچھ اور چیز تھی جو تمہیں تیش دلا رہی تھی۔ ہاں یہ چیزیں اندر چلی جاتی ہیں میرے پیارے، بدن میں اندر گھس جاتی ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ میں اور آپ کیا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، اور کیوں آئے؟ یہ تکوینی اللہ کا نظام تھا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ سب چیزیں جب پیش آئے تو نمونہ ان کے سامنے رہے۔ ہاں ایک صحابی کا واقعہ سناؤں، بہت سارے واقعات سناؤں گا انشاءاللہ، یہ جو قسطیں چل رہی ہے بہت سے واقعات سناؤں گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل یعنی گورنر بنا کے بھیجا، تو جب میں وہاں پہنچا تو نماز میں مجھے عجیب و غریب صورتحال پیش آنے لگی۔
یعنی بالکل دل لگتا ہی نہیں نماز میں. یہاں تک کہ فرماتے ہیں میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے معلوم نہ رہتا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی. یہ سب کیفیات ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ کو دل پہ ایسی چھا جائیں گی, اتنا پریشان کریں گی. قرآن میں بالکل دل نہیں, نماز میں بالکل استحضار نہیں, اور کسی چیز میں نہیں. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں میری حالت ایسی ہو گئی کہ مجھے معلوم نہ رہتا میں نے کیسی نماز پڑھی. یہ حالت دیکھ کر چنانچہ میں طائف سے چلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری ایسی حالت دیکھی اور اچانک میری آمد تو مجھ سے پوچھا, سوال کیا, عثمان کیسے آئے؟ ہاں پہلے پوچھا عثمان, میں نے کہا یا رسول اللہ نام میں ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہو گیا تم کو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنی نماز میں بڑی عجیب صورتحال سے گزر رہا ہوں آج کل, یہاں تک کہ مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کیسی نماز پڑھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنو میرے بھائیو, ہاں ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہو, بس ایک دماغ میں بیٹھی ہے بات, کوئی تعویذ دے دے بڑا سا یا کوئی پھونکا مارے زوردار, سب کچھ نکل جائے. پیارے بندے ہیں ہم, بندے ہیں, بندگی اللہ کو چاہیے, اور یہ بندگی ہے دعاؤں کا پڑھنا, آیتوں کا پڑھنا, معوذتین کا پڑھنا. یہ بندگی ہے صبح پڑھیے, شام کو پڑھیے, رات کو پڑھیے, ہر فرض نماز کے بعد پڑھیے. بہرحال یہ واقعہ سنا کے پھر کل بتاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عثمان یہ تو سب شیطان کی کارستانی ہے, آؤ میرے قریب آؤ. حضرت عثمان فرماتے ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ, میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا اور اپنے پیروں پر انگڑو بیٹھ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے کو اپنے دست مبارک سے تھپ تھپایا, یعنی ایسے, سینے پہ ہاتھ ایسے مارا, تھپ تھپایا, اور میرے منہ میں کچھ پڑھ کر کے اور کیا کیا, تھتکارا لکھا ہے, یعنی تھو تھو کیا, مطلب پڑھنے کے بعد جیسے دم کیا جاتا ہے. اور پھر کیا فرمایا, اخرج یا عدو اللہ, اے اللہ کا دشمن نکل, اے اللہ کا دشمن نکل, اے یا اخرج یا عدو اللہ, اے اللہ کا دشمن نکل. 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اپنے کام پر واپس چلے جاؤ, اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھا میرے عزیزوں, حال تو ہم پتہ نہیں کہاں عملیات اور کسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کوئی باندھنے کا لگانے کا کچھ دے دے اور پھونکا مار دے, سارے مسئلے حل. نہیں 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 نہیں, میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل توحید اور اتباع سنت سمجھا کر بتاؤں گا کہ زندگی کا لطف اگر اٹھانا چاہتے ہو پورے دین اور سنت کی زندگی پہ آ جاؤ, دیکھو کیسے مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو دین کی سمجھ صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہر قدم پر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی اور اپنے احکامات کی اتباع کی توفیق دے. وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.